بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صدام حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی انفو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض لے کر بیرون ملک پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے اور 2 سال کے لیے اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور بیرون ملک سخت محنت کرنے کے بعد ہی 2.5 سے 3 لاکھ روپے اضافی کمائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان دوستوں کا قرض بھی تو چکانا ہوتا ہے جو ہم نے دوسرے ملک جانے کے لیے لیے تھے۔ تو دوستو، اب خود سوچئے اس 2.5 یا 3 لاکھ روپے کو کب تک کھایا جائے گا۔ اگر 2 سال پہلے اپنا کسی قسم کا کاروبار کیا ہوتا تو آج ہمارا کاروبار آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا، اگر اتنی ہی محنت کی ہوتی جو ہم نے دوسرے ملک میں کی تھی۔ لیکن افسوس، ہم کاروبار کے لیے صرف ایک ہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ تو دوستو، جو کاروبار آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے آپ صرف 10,000 روپے سے بھی کر سکتے ہیں اور ماہانہ 70 سے 80,000 روپے آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو ناظرین، آج کچھ پولٹری فارمنگ کے حوالے سے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، کیونکہ پولٹری فارمنگ ایک ایسا کاروبار ہے جو جلدی سے اور تیزی سے امیر بناتا ہے۔ تو ناظرین، پولٹری فارمنگ کے بھی بہت سے طریقہ کار ہیں۔ کچھ دوست برائلر پالتے ہیں تو کچھ دوست لیئر کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ دوست گولڈن مصری پالتے ہیں تو کچھ دوست کنٹرول شیڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت سے طریقہ کار ہیں۔ اگر آپ ان طریقہ کار سے کریں گے تو آپ کے پاس 3-4 لاکھ روپے ہونے ضروری ہیں، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس طریقہ کار سے کریں گے تو آپ کے پاس صرف 10,000 روپے ہوں تب بھی آپ اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں، اور 70 سے 80,000 روپے آسانی کے ساتھ ہر مہینے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک کمرے کا بندوبست کرنا ہے، نہ ہی آپ کنٹرول شیڈ بنائیں اور نہ ہی کسی قسم کا فارم بنائیں۔ جیسے ہی آپ ایک کمرے کا بندوبست کر لیں، اگر آپ کے پاس کمرہ مہیا ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو آپ جالی خرید لیں 4 سے 5,000 روپے کی، اور جالی نما کمرہ تیار کر لیں۔ جس وقت آپ کمرے کا بندوبست کر لیں، اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ 300 چوزے خرید لیں گولڈن مصری کے، تقریباً 20 روپے میں ایک چوزہ پڑے گا آپ کو۔ جیسے ہی آپ کے پاس 300 چوزے فراہم ہو جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ خرید لیں۔ آپ نے انہی 300 چوزوں کو ڈال دینا ہے اسی کمرے میں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ جس وقت آپ اسی کمرے میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو خوراک اور فیڈ وغیرہ بالکل نہیں ڈالنی، کیونکہ اگر آپ خوراک اور فیڈ وغیرہ ڈالیں گے تو پھر بیماری کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے، بچہ کھچا سالن، بچی کھچی روٹی، گندم اور چاول وغیرہ ڈالنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سبزی بھی گل سڑ جائے تو وہ بھی ڈالتے ہیں۔ پانی ہر گھنٹے کے بعد تبدیل کرتے رہیں۔ یہی اس کی محنت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اسی طریقے کار سے ان کی دیکھ بھال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایک چوزہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب خدا نہ خواستہ ضائع ہو بھی جائیں گے تو تقریباً 10 سے 15 چوزے ضائع ہو جائیں گے۔ یہی کلیہ آپ اختیار کرتے رہیں، یہی فارمولہ اختیار کرتے رہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کہ 1-2 گھنٹے کے بعد پانی تبدیل کرتے رہیں، بچہ کھچا سالن بھی ڈالتے رہیں، گلی سڑی سبزی ڈالتے رہیں، گندم چاول وغیرہ، بالکل فیڈ کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے۔ جیسے ہی 5-6 مہینے تک آپ یہی طریقہ کار اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ویسے بھی 4 سے 5 مہینے کے بعد یہ چوزہ انڈا دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 5 مہینے یہی فارمولہ اختیار کریں گے تو یہ چوزے مرغیاں بن جائیں گی، اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو 300 چوزے تھے 300 کے 300 سبھی مرغیاں ہی ہوں۔ ان میں کچھ تو مر جائیں گے اور کچھ مرغے نکلیں گے، بقیہ آپ کے پاس تقریباً 250 مرغی انڈے دینے کے قابل ہوگی، یعنی 300 میں سے آپ کے پاس 250 مرغیاں انڈے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔
जिस वक्त آپ کے پاس 250 مرغی انڈے کے لیے تیار تو آپ نے لیئر فیڈ کا بندوبست کر لینا ہے۔ جیسے ہی لیئر فیڈ آپ کے پاس مہیا ہو جائے تو آپ نے انہیں لیئر فیڈ ڈالنا شروع کر دینی ہے۔ لیئر فیڈ ڈالنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مرغیاں آپ کو انڈا وافر مقدار میں فراہم کریں گی۔ وافر مقدار سے مراد ڈیلی کا 1 انڈا آپ ان سے حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ کے پاس 250 مرغیاں تھیں، 250 میں سے اگر موٹا حساب نکالنے کے ہمیں 200 مرغیاں بھی ڈیلی کا انڈا دیں تو ہمارے پاس 200 انڈے بنتے ہیں۔ اب ان 200 انڈوں کو 15 روپے کے حساب سے فروخت کریں تو ہمارے پاس ڈیلی کے 3000 روپے بنتے ہیں۔ اب اگر ان 3000 روپے کو 30 دن سے ضرب دیں تو ہمارے پاس 90000 بنتا ہے۔ اب 90000 سے 20000 روپے نکالنے ہیں اخراجات وغیرہ، فیڈ وغیرہ کے، خوراک وغیرہ کے، تو پھر بھی ہمارے پاس 70000 روپے تو ہر حال میں بچیں گے، کیونکہ 250 میں سے 200 مرغی تو دے گی انڈا۔ اب 250 میں سے اگر 250 انڈا دے تو پھر نفع اس سے بھی پلس ہوتا ہے۔ تو دوستو رزق تو اللہ پاک نے دینا ہے، لیکن محنت کریں گے تو ہی۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔